کیا گیا آپ کی اسپیچ کے دوران سواری میں جو نعرے لگائے گئے وہ کوئی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، میں اس عمل میں شامل نہیں تھا. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، پارٹی کا ضمنی فیصلہ ہے. میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ تمام عمل جو ہے میں سمجھتا ہوں پارٹی میں نظم، پارٹی میں ہم سمجھتے ہیں ایک جو ماحول ہونا چاہیے تعظیم کا، اس حوالے سے خان صاحب نے کیا ہے. تو یہ خان صاحب کی ثوابدید ہے، میں اس میں کوئی فریق نہیں ہوں. آپ نے کوئی شکایت چونکہ تو نہیں کی کہ نہیں، میرا ایشو نہیں ہے. دیکھیں، نہیں ہے، میرا کوئی ایشو نہیں ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی، لیکن میرا اس میں کوئی ذاتی عمل نہیں ہے. مروت صاحب اتنے سینئر اور آپ اسپیچ کر رہے ہیں تو کیا ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. جو بھی واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اب عمران خان صاحب نے جو کہا ہے اس کو بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے خان صاحب نے دیکھیے، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس لیے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. جو بھی بات ہوگی، خان صاحب کا جو موقف ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، وہ آ چکا ہے. لیکن بہرحال میں اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا. اچھا، آج علی امین گنڈا پور سے اور جنید اکبر کو عمران خان نے کیا کوئی آگے نئی تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے یا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے، تمام آپشنز ہمارے سامنے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم نے رد کیا ہو. ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ اس ملک میں آئین قانون کو بحال کیا جائے، اس ملک میں جمہوریت کو بحال کیا جائے، اس ملک میں عدلیہ کو آزاد کیا جائے. تو اس کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہوگا ہم کریں گے. ظاہر ہے، تحریک جو ہے وہ ایک سیاسی لائے عمل کا حصہ ہوا کرتی ہے. ہم بات بھی کریں گے، ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، ہم الائنس بنا رہے ہیں. ہم پاکستان کے ہر محب وطن شہری کو جو جمہوریت چاہتا ہے، جو قانون کی حکمرانی چاہتا ہے، اس کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو. اور انشاءاللہ پاکستانی قوم ایک آواز بن کر اٹھے گی اس وسطیت کے خلاف. وہ وقت دور نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کے حمایت کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی اور اپوزیشن اور آپ کی جماعت 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے، تو ان کے ساتھ کس چیز کا اتحاد بنایا جائے گا؟ دیکھیں، وہ خود 26ویں 26ویں آئینی ترمیم ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ثانیہ ہے. نے واضح جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ شیر عبد المروت پارٹی کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں، وہ ہمارے جذباتی ضرور ہیں، لیکن جو پارٹی کے قائد کا فیصلہ ہوتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے. اس لیے میرے خیال میں ان کو جو ہے اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے اب خاموشی سے اس کو جو ہے وہ اپنی کنڈکٹ کو ٹھیک کر کے عمران خان صاحب چیئرمین سے استدعا کریں. اور مجھے کبھی امید ہے کہ ان کی خدمات سابقہ دیکھتے ہوئے ان کو چیئرمین صاحب معافی دے دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں اور آپ جو ہے کہیں سیکرٹری جنرل کون ہوتا ہے اور فلاں کون ہوتا ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا میرے خیال میں ان کو اس کا محتاط ہونا چاہیے. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. پارٹی کے یہ فیصلے ہوتے رہتے ہیں، یہ امانت ہوتی ہے. جو عہدے ہوتے ہیں یا جو رکنیت ہوتی ہے، یہ پارٹی قائد کی مرہون ہوتی ہے، اور پارٹی قائد جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے جو ہے اسے منون تسلیم کرنا پڑتا ہے. اچھا، یہ شوکاز ہے پارٹی کی طرف سے یا پھر بنیادی رکنیت کی شیر عبد کی اس میں ختم کر دی گئی ہے، اب استعفیٰ طلب کیا جائے گا؟ آگے پروسیڈنگ کیا ہوگی اس میں؟ نہیں، استعفے کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے، کسی کو سبکدوش کرتی ہے، کسی کو ہٹا دیتی ہے، تو پھر استعفیٰ مانگنے کی تو بات ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو فیصلہ ہوا ہے اس کی نظر ثانی کا اختیار بھی ظاہر ہے کہ پارٹی چیئرمین کو ہوتا ہے، پارٹی کے سربراہ کو ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ان سے اس کی جو ہے نظر ثانی کی اپیل کریں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ان کی سابقہ خدمات کو دیکھتے ہوئے اگر انہوں نے اپنا یہ جو ہے اسے اصلاح کی جانب جا کر اور خان صاحب کے فیصلوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ اللہ محالہ واپسی کا راستہ ہو سکتا ہے. خان صاحب نے دو بڑے فیصلے کیے ہیں. وزیر اطلاعات جو کے پی کے ان کو بھی جو ہے نکالا گیا، وزیر اطلاعات کو بھی نکال دیا گیا، شیر عبد کو بھی نکال دیا گیا. تو عمران خان صاحب کے اس حوالے سے کون جو ہے کوڈنگ کر رہا ہے؟ یہ خان صاحب دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، یہ پارٹی کے قیادت کی فیصلے ہوتے ہیں اور یہ انہی کی امانت ہوتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان کی جہاں تک سربراہی کا تعلق ہے اس پر کسی کا کوئی اتفاق نہیں ہے. اگر آپ سنیں تو مروت صاحب نے بھی یہی کہا ہے
کہ خان صاحب کی وہ ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے، ان کے ہمنوا رہیں گے، اور ان کی ہمیشہ جو ہے بات آگے سر تسلیم ہم کریں گے. اسی طرح جو ہے اگر یہ فیصلوں میں اب دیکھیں جنید اکبر کو بنایا گیا، اگر کے پی کے کا جو ہے صدر بنایا گیا تو اس کے اچھے اثرات آتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہتر سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک چیف منسٹر جو ہے وہ اس کو کل وقتی جو ہے اس کو اپنی توجہ دینی چاہیے. تو پھر اسی طرح پارٹی کی سربراہی بھی ایک ہمہ وقتی وہ ہوتا ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس میں جو ہے کوئی بھی کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے. خان صاحب اگر آپ سے رائے مانگتے ہیں یا آپ سے کوئی مشورہ مانگتے ہیں شیر افضل کی جانب سے تو آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ دیکھیں میں تو شیر افضل میرا چھوٹا بھائی بھی ہے، وکیل بھی ہے، جذباتی بھی ہے، اس کی خدمات بھی ہیں. اگر مجھ سے کوئی مشورہ مانگے گا تو میں یقیناً اس کی جو ہے معافی کی خاص گاری میں اگر وہ معافی مانگتا ہے تو میں اس کا جو ہے بالکل سفارش کروں گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے کو بھی تو اصلاح کریں نا، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. اچھا لطیف کوثر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آج طیب اردگان صاحب آگے ہیں جن کو شہباز شریف نے عام دیے تھے، یاد ہوگا. بڑے ڈول شول ہیں باہر شرح دستور، ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی رونقیں بحال ہو گئی ہیں ملک میں، معاشی ترقی ہو گئی ہے، بڑا ملک آگے جا رہا ہے. ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی شہباز شریف نے جب عام دیے تھے طیب اردگان کو. نہیں دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے طیب ارغان کا اور ہمارے ترکی کے ساتھ جو ہے برادرانہ تعلقات کا، وہ بالکل ہم سارے اس میں جو ہے بالکل شریک ہیں. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے دونوں برادر اسلامی مملکت میں جو ہے جتنے بھی چمن ملک ہیں ان میں سربراہی رکھتے ہیں. کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ RCD ہوتا تھا جس میں پاکستان، ترکی اور ایران جو ہے یہ سر فہرست ہوا کرتے تھے. تو یہ اچھی بات ہے ان کو یہاں جو ریسیپشن دی جا رہی ہے، یہ بالکل ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں، خوش آئند سمجھتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں، ان کا وفد آیا ہے، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دودھ کی ندیاں بہنا شروع ہو گئی ہیں اور کوئی یہاں فلاحی مملکت بن گئی ہے. وہ اپنی جگہ پر جو مشکلات ہیں، جو تکالیف ہیں، جو عوام کو جو ہے اذیت اور کرب سے گزر رہی ہے، اور جو فسقائیت انہوں نے اپنا مخالف جماعت اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو روا رکھی ہوئی ہے، وہ اس کا تو کوئی جو ہے جواز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے. کوثر صاحب یہ بتا دیں، آج تو ایک سپریم کورٹ کے جو صدر ہیں، بلوچستان کے صدر ہیں باہر کے، ان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے. اب